ڈیٹنگ کا شوق، نہ سیاسی لڑائیوں کی ڈرامہ بازیاں، اب ہوگی بات عوام کے حقیقی مسائل کی، مگر تحقیق کے ساتھ اب ذرا ہٹ کے۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور پوچھا ہے کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے عمران خان کے ساتھ 2 نومبر کو ایکچولی کیا کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ 2 نومبر کو عمران خان نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی جو کال دی تھی اس کی ایک تاریخ ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ذرا دیکھا جائے تو اس میں ایک چیز بڑی نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کریڈٹ جو ہے نا، کریڈٹ لینے کے چکر میں کچھ ایسے اعلانات قبل از وقت کر جاتے ہیں جو پھر انہیں بھگتنا پڑتے ہیں۔ آپ یہ اینٹی گورنمنٹ موومنٹس کی جو 2-3 سال کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کو اگر ذرا غور سے دیکھیں تو جب کبھی بھی ڈاکٹر طاہر القادری نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اناؤنس کرنے کا اشارہ دیا ہے، خان صاحب نے ان سے ذرا پہلے وہ ایکٹیویٹی اناؤنس کر دی ہے۔ جیسے 14 اگست کا دھرنا پہلے مشترکہ پروگرام تھا، پھر وہ اسی طرح سے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اسلام آباد میں جب یہ لاسٹ ٹائم خطاب کیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ نے رائے گنج جانا ہے یا آپ نے اسلام آباد جانا ہے، اپنی رائے دیں۔ عوام نے رائے دی کہ جی رائے گنج جائیں گے، ان کے ورکرز نے کہا جی رائے گنج جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ میری مٹھی میں ہے، وقت آنے پہ فیصلہ کریں گے۔ اب عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے انہوں نے سوچا کہ طاہر القادری صاحب رائے گنج میں جائیں گے تو وائی ناٹ میں ذرا کریڈٹ تھوڑا سا پہلے لے لوں، تو انہوں نے رائے گنج جانے کا اعلان کر دیا۔ اب رائے گنج پہ جب زیادہ بحث ہونے لگی اور تنقید ہونے لگی تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا ٹوسٹ کیا اور اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو ہے انہوں نے کوئی ایسی کمٹمنٹ بھی نہیں کی اور ان کے ساتھ کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا، وہ کہتے رہ گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ ڈاکٹر قادری جو ہیں ان کی بھی سیاسی مجبوریاں ہیں، وہ انہیں جوائن۔ لیکن قادری صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور میرا خیال ہے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ خان صاحب ہر وقت میرے ساتھ چلاکی کر جاتے ہیں تو وائی ناٹ میں بھی ذرا ان کو تھوڑا سا بتاؤں کہ سیاست جو ہے وہ مجھے بھی آتی ہے، بس میں بعض اوقات کھیلتا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جیسے ہی اعلان کیا اناؤنسمنٹ کرنے کا، خان صاحب کریڈٹ لینے کے چکر میں وہ اعلان کر گئے اور پھر وہ 2 نومبر کا دن جو تھا وہ جب آ گیا، جب قادری صاحب نے اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا اور حقیقی حمایت جو ہے وہ پیچھے رکھنے کا اندیا دیا تو خان صاحب پریشان ہو گئے، لہٰذا ان کے ورکر بھی نکل نہ پائے، وہ خود بھی اسلام آباد کی پہاڑیوں سے نیچے نہیں آئے، پش اپ لگاتے رہے اور پش اپ ہی لگاتے رہے، لہٰذا لاک ڈاؤن وہ اسلام آباد کو نہ کر پائے۔ جو چند افراد نکلے تھے ان کو پولیس نے اچھی خاصی پھینٹی لگائی، لہٰذا اسلام آباد کو جو لاک ڈاؤن کرنے کا پلان تھا وہ بادی نظر میں ناکام ہوا اور قادری صاحب جو تھے انہوں نے عمران خان کو یہ بتانے کے لیے کہ شاید انہیں بھی کھیلنا آتا ہے سیاست میں، ہر وقت کریڈٹ لینے کے چکر میں خان صاحب آپ اس طرح سے نہ کیا کریں، ذرا سیریس ہو جائیں، انہوں نے ان کو جو ہے 1-2 بھی پٹکا دیا ہے۔ تو اس پہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ سیاسی کلا بازیوں میں 2 بھی پٹکوں میں یہ پھر جب ایک پارٹی کر دی ہے تو دوسری کا بھی رائٹ ہے، تیسری کا بھی رائٹ ہے، چوتھی کا بھی رائٹ ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے اور مل جل کے اگر جدوجہد کریں تو اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے، ورنہ یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے، یہی آبلے ہیں وہی آبلے ہیں وہی جلن والی بات ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال بھیجا ہے کہ یہ جو
پی ایچ ڈی اور ایم فل کے جو تھیسز ہیں سر، یہ کیا واقعی مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں؟ شنید یہ ہے کہ لوگ خود نہیں کرتے اپنے تھیسز، بلکہ اس کے لیے انہوں نے رینٹل ریسرچر ہائر کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے لنک کیا ہے کامسیٹ یونیورسٹی کے پرو ریکٹر جو ہیں ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو 72% پلیجرائزڈ نکلا ہے، اس پہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو پرو ریکٹر صاحب تھے وہ چونکہ این ٹی ایس کے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، تو وہ ایک جمع کروانے والا پروفیسر کئی سالوں سے عوام کی اور اسٹوڈنٹس کی ٹیسٹنگ کرتا رہا، اور اس کی خود مقالے کی کسی نے ٹیسٹنگ ہی نہیں کی۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ تو یہ بات میں اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہوں جنٹل مین، یہ بات درست ہے کہ جو پی ایچ ڈی اور ایم فل کے یا ایم ایس کے جو تھیسز ہیں یہ ایک کاروبار بن گیا ہے، اس میں بھی لوگوں نے رینٹل ریسرچر رکھے ہوئے ہیں۔ بعض یونیورسٹیز میں ریسرچرز جو رینٹل ریسرچرز ہیں وہ باقاعدہ آپریٹ کرتے ہیں، انہوں نے 5-5 6-6 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی ہے، ایک جو ہے وہ انٹروڈکشن کو ڈیل کرتا ہے، فار ایگزامپل کسی نے تھیسس جو ہے وہ کروانا ہے، وہ ان کے پاس جائے گا کہ جناب یہ میرا ٹاپک ہے تو اس پہ آپ مجھے ریسرچ تھیسس بنا دیں، ڈیل کریں گے وہ، اور اس کے بعد آگے انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ انٹروڈکشن لکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ لٹریچر ریویو کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک ڈیٹا انالیسس کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ کنکلوژنز کے لیے اور رکھا ہوا ہے، اور اس طرح سے لوگوں سے پیسے لے کے وہ تھیسس کر کر کے دے رہے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں گے جب یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز جب کبھی انٹرویوز میں آتے ہیں تو انہیں اپنے ریسرچ تھیسس کے وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے خود کیا ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جو پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں ہیں پاکستان میں، یہ بھی ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ میرے خیال میں اس ایس او پی کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے، جو تھیسس والا جو ہے نا، یہ اس میں بہت ساری ایکیڈیمک اور ایکٹیویٹی کے لحاظ سے پروسیجرل چینجز لانا ضروری ہیں، اس کو کسی اور وقت میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ کامسیٹ یونیورسٹی کے پرو ریکٹر جو ہیں اور این ٹی ایس کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں پروفیسر ہارون صاحب، یہ بات کچھ مطلب ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ وہ پروفیسر صاحب کا جب 72% پلیجرائزڈ تھیسس تھا تو وہ منظور کیسے ہو گیا؟ اگر وہ منظور ہو ہی گیا ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں اس باڈی پہ بھی، ان کے تھیسس سپروائزر پہ بھی، اور جو لوگ ڈگری ایوارڈ کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی ایوارڈ کر رہی ہے اس پہ بھی، اور پورے نظام پہ ایک سوال اٹھ گیا ہے کہ پلیجرائزڈ تھیسس وہ بھی 72% وہ ایکسیپٹ ہوا، اس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی، وہ اس کی بیس پہ ایک اہم عہدے پہ، ایک بڑی یونیورسٹی میں ایک اہم عہدے پہ فائز رہا۔ نیشنل ٹیسٹنگ سروس جو تھی این ٹی ایس، اس کا وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر رہا، اور بچوں کی ٹیسٹنگ، ایکیڈیمک ٹیسٹنگ کرتا رہا، کوالیفیکیشن ٹیسٹنگ کرتا رہا، اور خود جو ہے وہ ایک جعلی پروفیسر تھا، ایک فیک ڈگری جو ہے اس نے حاصل کی ہے۔ اور اب تو سنا ہے کہ وہ ملک سے تشریف بھی لے گئے ہیں۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ ایسا بندہ جس پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تھی ایچ ای سی نے یا دیگر ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ صاحب ملک سے کیسے بھاگ گئے ہیں؟ ان کو تو ادھر ہی ذرا رکھنا چاہیے تھا۔ اور میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ یہ پاکستان میں جتنے بھی پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں نا، ان کے سب کے تھیسس کو ری ایویلویٹ کرنا چاہیے، اور ان کو کہیں کہ وہ ڈیفینڈ کریں اس کو، اپنے تھیسس کو کسی اچھی ایکسٹرنل باڈی کے سامنے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں خود ان چیزوں کا مجھے علم ہے کہ کتنے کون لوگ رینٹل ریسرچر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور پی ایچ ڈی اور ایم فل کے جو تھیسز ہیں وہ لکھ کے پیسے لے کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ایک بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں جس کا پاکستان کی تعلیمی نظام پہ بہت گہرا اثر جو ہے وہ پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں۔